لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد صلى على محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلوات پڑھ دیں ارباب عزا آپ کے سامنے سید الانبیاء کی مشہور اور معروف حدیث کو موضوع قرار دیا ہے سید الانبیاء زبان وحی سے بولنے والا نبی زبان وحی سے امت کو پیغام ہدایت دے رہے ہیں اے دنیا والو یہ نہ سمجھنا کہ صرف حسین کا تعلق مجھ سے نانی اور نواسے کا ہے بلکہ زبان وحی سے وہ سند عطا کی فرمایا احب اللہ من احب حسینا اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین کا حبدار ہو اللہ کس سے محبت رکھتا ہے جو حسین کا حبدار ہو تو گویا نبی نے اپنی زبان وحی سے یہ فیصلہ سنا دیا یہ مشکل حل کر دی دنیا والے دنیا میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت مل جائیں گے دنیا میں نبی کی محبت کے دعوے دار بھی بہت مل جائیں گے لیکن کہہ سکتے تھے نا پہلے کیا کیا رسول اللہ نے پہلے پیار کیا پہلے بوسے دیے پھر فرمایا احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے تو گویا نبی صرف کہہ نہیں رہے بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں پھر بتا رہے ہیں حسین کے حبدار بن جاؤ تو پھر دیکھو خدا تم سے محبت کرے گا تو گویا نبی نے فیصلہ کر دیا حسین کے حبدار بن کے نمازی بنو گے تو تمہاری وہ نمازیں قبول ہوگی حسین کے حبدار بن کے روزے دار بنو گے تمہارے وہ روزے اللہ قبول کرے گا حسین کے حبدار بن کے حاجی بنو گے تمہارا وہ حج قبول ہوگا کیونکہ نبی معیار بتا رہے ہیں اساس دین بنیاد دین بتا رہے محبت حسین اگر محبت حسین ہوگی تو خدا تمہیں سے محبت کرے گا یعنی تم حسین کے حبدار بن کے دین کے ایک ایک رکن پر عمل
عمل کرتے جاؤ گے محبوب خدا بنتے جاؤ. یا علی حسین کے حبدار بن جاؤ, حسین کی محبت کرنے والے بن جاؤ. کیسی حسین سے محبت؟ روایت ہے نبی کے ایک صحابی نے دعوت کی, یا رسول اللہ میرے گھر ایک دعوت ہے قبول کیجیے. سید الانبیاء نے دعوت قبول کی, اپنے اصحاب کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. سید الانبیاء پہنچے صحابی کے گھر میں. اب رسول اللہ جب صحابی کے گھر میں پہنچے تو ساتھ میں امام حسن اور امام حسین کو بھی ساتھ لے کر گئے. اب جب نبی اپنے صحابی کے گھر میں گئے, صحابی نے کتنے اصحاب کو بھی بلایا ہوا تھا, سید الانبیاء بھی ہیں, نبی کی آل بھی ہے, ہر ایک یہ منظر دیکھ رہی ہے. نبی جیسے ہی پہنچے, وہ جو دعوت دینے والا تھا حق یہ بنتا تھا نبی کے چہرے کی زیارت کرتا رہتا. وہ جتنی دیر نبی کے چہرے کی زیارت کرے ہر لمحے میں ثواب ہے. لیکن روایت عجیب بتاتی ہے یہ صحابی نبی کے چہرے پہ دیکھنے کی بجائے نبی کے قدموں پہ دیکھ رہا ہے. رسول آ گئے گھر میں, نبی کے قدموں پہ دیکھ رہا ہے. نبی صحن میں چل رہے ہیں, نبی کے قدموں پہ دیکھ رہا ہے. نبی کمرے میں چل رہے ہیں, نبی کے قدموں میں دیکھ رہا ہے. رسول اللہ نے کھانا کھا لیا, دعا کر دی, جب رخصت ہونے لگے اٹھے, اب نبی کے قدموں پہ دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا. نبی باہر نکلے, نبی کے قدموں پہ. نبی گھر سے باہر آئے, نبی کے قدموں پر. ایک مرتبہ حیران اور پریشان ہو کر کہتا ہے, یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب رسول اللہ باہر آ گئے, اس نے بھی کچھ سوال کیے, لیکن سید الانبیاء خود جو دیکھ رہے تھے کہ میرے آتے ہوئے یہ میرے قدموں پہ نظر کر رہا ہے, آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا, میں جب سے تیرے گھر میں آیا ہوں تیری نگاہ میری زیارت کی بجائے میرے قدموں پہ کیوں ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا, دروازے پہ پہنچا, تیری نگاہ میرے قدموں پہ. تیرے صحن میں گیا, تیری نگاہ قدموں پہ. تیرے کمرے میں جتنے قدم چلا, تیری نگاہ قدموں پہ. آتے جاتے کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے میں نے اللہ سے منت مانی تھی, اے اللہ جب تیرا نبی میرے گھر میں کھانے کی دعوت قبول کرے گا نا تو میں اس کے قدموں کو شمار کروں گا, ہر قدم پہ ایک غلام تیری راہ میں آزاد کروں گا. اللہ اکبر. یہ تھا نبی کا صحابی کہ نبی سے اتنی محبت ہے, نبی سے اتنی عقیدت ہے. اب یہ ماجرا دیکھ رہا ہے حسین ابن علی, نبی کے دین کا وارث, نبی کے علم کا وارث, نبی کے اخلاق کا وارث. یہ سارا منظر دیکھ رہے. جب گھر پہنچے نا تو ماں زہرا نے پوچھا, میرا لال بتا میرے بابا کی آج صحابی نے کیا عزت کی. جب آقا حسین نے سارا واقعہ سنایا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کے صحابی کے حق میں دعا کی. اللہ اکبر. جس سے بدول راضی اس سے خدا راضی. اور ہم تو ایسے اصحاب نبی کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. تو لہذا روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے دعا دی. ایک مرتبہ حسین کے دل میں تڑپ اور بے چینی. اماں صحابی نے دعوت کی تھی, حسین کا دل بے چین ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نانے کی کل دعوت رکھ لوں. جا میرا لال, تجھے کون روک رہا ہے, جا نانے کو دعوت دے کر آ. روایت کہتی ہے ادھر سے حسین گھر سے نکلے,
سید الانبیاء کے جب گھر میں پہنچے، نانا دعوت دینے آیا ہوں، کل کا روزہ میرے گھر افطار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے حسین، جب تو میزبان ہے تو پھر سید الانبیاء مہمان بن کر آئے گا۔ آیا دوسرا دن، سید الانبیاء نماز مغرب و عشاء نماز سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ دروازے پہ جب نکلنے لگے تو ایک مرتبہ آپ نے رخ کیا باب فاطمہ پر۔ کیا دیکھا سید الانبیاء نے؟ وَجِبْرَائِیل استقبل علی باب فاطمہ، جبرائیل آج در زہرا پہ سید الانبیاء کا استقبال کر رہا۔ سید الانبیاء بھی حیرانگی میں کہتے ہیں جبرائیل آج خیر ہے، یعنی جبرائیل کی عادت ہے وہ خدمت نبی میں آتے ہیں۔ اے جبرائیل، آج مجھ سے پہلے تم در بطول پر، کہا یا رسول اللہ، آج خلاق کے دو عالم نے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ اے جبرائیل جا، میرا حبیب آج حسین کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ کل میرے حبیب کے صحابی نے اپنے نبی کی محبت میں ہر قدم پہ ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ جا جبرائیل، آج میرے حبیب کے قدموں کی تعداد کو شمار کر دیکھ، میرا حبیب میری کنیز کے گھر میں کتنے قدم اٹھاتا ہے، کتنے قدم رکھتا ہے، قدموں کو شمار کرتا جا۔ جب میرا حبیب چلا جائے تو ان قدموں کی تعداد کے برابر ان کو شمار کر لینا، تو پھر میں اللہ ہر قدم کے صدقے میں 70,000 گناہگار امت مصطفیٰ کو حسین کی محبت میں معاف کرتا جاؤں گا۔ یا علی، یہ ہے محبت حسین۔ اللہ اکبر، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم تو کہہ دیتے ہیں ہم تو حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب 10 محرم آتی ہے نا، پتہ اس دن چلتا ہے کون حسین سے محبت کرتا۔ ایسے کہ نہیں؟ اپنے امام سے بتائیں، میرے اور آپ کے گھر میں ہمارے کسی جوان کا لاشا پڑا ہو، ہمارے باپ کا جنازہ پڑا ہو، جنازہ اٹھنے سے پہلے ہم قبرستان جائیں گے، کسی بزرگ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے چلے جائیں، کسی بزرگ کی قبر کے اوپر دانا پانی اور ڈالنے کے لیے چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو پھر میرا دوست ذرا سوچ، جو برادران اہل سنت بھی سوچی، ذرا فکر کریں، ہم جو 10 محرم کو امام حسین ابن علی بنت رسول کی اولاد کربلا میں پامال لاشیں ہیں، روز عاشور اتنی بڑی مصیبت کا دن ہے، آل رسول لٹ گئی اور ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ محبت حسین ہے، یہ محبت اولاد ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ بزرگوں کی محبت ہے۔ اور میرا دوست تو اپنے عمل سے کیا بتا رہا ہے؟ 10 محرم کو حسین کی محفل اور مجلس کو چھوڑ کے تو قبرستان جا رہا ہے، تو عمل سے بتا رہا ہے مجھے اپنے بڑوں سے جتنا پیار ہے اتنا حسین سے نہیں ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائیڈ موبائل موجود ہے، ایسے کہ نہیں؟ ذرا اس کے اوپر سرچ کریں۔ میں نے گوگل کے اوپر علماء دیوبند ہوں، علماء اہل سنت ہوں، ان کی ویب سائٹ پہ میں نے سرچ کیا کہ ان کے علماء مفتیان دین نے روز عاشور قبرستان میں جانے کی، چلو مذہب اہل بیت میں تو کوئی روایت نہیں ملتی، ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت کے ہاں موجود ہو، پڑھنا چاہیے۔ میری تو اپنی کتابوں میں صحیح، میری لائبریری میں صحیح بخاری ہے، اہل سنت کی تفاسیر قرآن ہیں، تاریخی کتابیں ہیں، میں تو پڑھتا ہوں، پڑھنا چاہیے۔
جاننا چاہیے۔ اب میں نے ریسرچ کی کہ کیا علماء اہل سنت ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو، ہماری کتابوں میں نہ ہو، علماء اہل سنت کی کتابوں میں کوئی روایت موجود ہو۔ تو جب میں نے علماء اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ سرچ کیا، سوال نکالنے کی کوشش کی کہ روز عاشور قبرستانوں میں جانا، قبروں پہ کیا کوئی حدیث رسول موجود ہے، کیا شرعی طور پر جائز ہے؟ منبر رسول پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے جتنی علماء اسلام کی ویب سائٹ کا مطالعہ کیا ہے، سب نے ایک جواب دیا ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے نبی نے یا اصحاب نبی نے کہا ہو روز عاشور قبرستان میں جا کر مردوں کی قبروں پہ پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ یہ میرے مذہب کے علماء نہیں، علماء اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کی ویب سائٹ، ان کے فتوے موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ روز عاشور یہ قبروں پہ جانا جب یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر تو نے حسین کو مانا ہے تو حسین کا حقدار ہے، تو پھر جس فرش عزا پہ بنت رسول زہرا بیٹھی ہو تم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ ذرا، اللہ بھی حسین کی محبت میں ایک قدم رسول کے صدقے میں 70,000 جہنمیوں کو آزاد کر رہے۔ محبت حسین ابن علی، محبت حسین۔ حسین کو معمولی نہ سمجھ میرا دوست۔ علماء اہل سنت کی کتاب کا دوسرا حوالہ دوں آپ کو، تاریخ ابن عساکر، علماء اہل سنت کی جلیل القدر عالم دین ہے، عربی میں یہ کتاب موجود ہے، نہیں معلوم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں، تو بہرحال جو میں نے پڑھا یعنی عربی میں کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ تاریخ ابن عساکر علماء اہل سنت کی مستند معتبر تاریخ مانی جاتی ہے، اور یہ نقل کرتے ہیں مدینے میں ایک جنازہ جا رہا تھا جس میں نبی بھی ہیں، نبی کی آل بھی ہیں، نبی کے اصحاب بھی ہیں، اور اس جنازے میں حسین ابن علی چل رہے ہیں، اور حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ ادھر امام حسین نے دیکھا میرے پیچھے میرے نانے کا ایک صحابی ہے جس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی کتابیں حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں سے بھری پڑی ہے، اگر ان کی روایتوں کو نکال دیں تو مذہب اہل سنت نامکمل ہو جائے۔ اب حضرت ابو ہریرہ روایت کے ناقل ہیں، تاریخ لکھنے والا بھی اہل سنت عالم، مدینے میں جنازہ جا رہا ہے، حسین اپنی اس جنازے میں شرکت کیے ہوئے ہیں، نبی کا صحابی حضرت ابو ہریرہ اس جنازے کے پیچھے پیچھے، حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے، روایت کہتی ہے حسین بھی چل رہے ہیں، ان کے پیچھے حضرت ابو ہریرہ بھی چل رہے ہیں، لیکن منظر عجیب یہ ہے حضرت ابو ہریرہ جیسے قدم اٹھاتے ہیں ادھر سے نبی کا صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی حسین کے قدم والی جگہ سے خاک اٹھاتے ہیں، وَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، حسین کے قدموں والی جگہ سے خاک اٹھاتے ہیں، صرف خاک نہیں اٹھاتے، وَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، اور اپنے چہرے پہ تبرکن مس کر رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ یہ منظر حسین ابن علی نے دیکھ کے کہا یا ابا ہریرہ ماذا تفعل، اے ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گویا آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور میں کم سن ہوں، اور آپ یہ میرے قدموں کی خاک، یہ منظر نبی کے اصحاب دیکھ رہے ہیں، یہ مدینے والے دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ کہا اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے تو حسین کے قدموں کی دھول کو اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں، یا کیا جواب دیا؟ دعنی جبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ دنیا والے آپ کی کیا عظمت جانے، اگر ان کو معلوم ہو جائے تو یہ آپ کو اپنی گردنوں پہ سوار کرائے۔
اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہذا نبی کا صحابی حسین کے قدموں کی خاک لے کر اپنے چہروں پہ لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ تبرکاً۔ آج دنیا ہم پہ یہ اعتراض کرے آپ آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا دوست ہم پہ اعتراض نہ کر، ہم آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا ہے جواب تو حضرت ابو ہریرہ تیری اور میری مشکل کو حل کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں خبردار کبھی آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آل کون ہے اور اصحاب کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حسین کے قدموں کی دھول کو لے کر تبرکاً چہرے پہ لگا کے بتا دیا اصحاب نبی وہ ہوتے ہیں جو آل کے قدموں کی خاک کو تبرکاً چہروں پہ مس کرتے ہیں۔ ہم پہ اعتراض دنیا نہ کرے، اعتراض کرنا ہے تو کس پہ کرے؟ حضرت ابو ہریرہ پہ کرے۔ انہوں نے مشکل حل کر دی۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے سارا دین لیں لیکن محبت حسین چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حسین کے قدموں کی خاک کو بابرکت مانا، اس کو تو بدعت نہیں کہا۔ اور آج ہم حسین ابن علی سے منسوب تبرکات کو کوئی بدعت کہہ دے تو پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، اے حضرت ابو ہریرہ آپ تو دین اتنا پہنچانے والے، آپ نے حسین کے قدموں کی خاک کو تبرک کیوں بنا دیا؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا حسین کی محبت، آؤ دیکھو حسین کی محبت کا ایک اور منظر۔ مسجد نبوی ہے، سید الانبیاء مسجد نبوی میں حالت نماز میں۔ بھئی اس جو دنیا میں بڑی مساجد ہیں ان میں پہلے نمبر پہ جو اس وقت با شرافت اور با عظمت مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ دنیا نے جتنی کوشش کی مکہ اور مدینے میں سے سارے انبیاء کو مٹانے کی، قبور انبیاء کو مٹانے کی، قبور جنت البقیع کے مزارات کو گرانے کی، دنیا نے بڑی کوشش کی لیکن دو نشان نہیں مٹا سکے۔ دو نشان، اور دونوں بت شکن تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے نبی کے جائے ولادت کو بھی مٹانے کی کوشش کی، مٹایا۔ آج اس جگہ پہ لائبریری بن گئی۔ دنیا نے اور بھی مقدس مقامات مدینے میں مٹائے اور جگہ بن گئی، لیکن دو مقامات آج بھی مکہ میں باقی ہیں، وہ دونوں بت شکن تھے، ایک ابراہیم، ایک علی ابن ابی طالب۔ ابراہیم کے قدموں کے مقام کو مقام ابراہیم نے محفوظ کر دیا، اور علی کی جائے ولادت کعبہ کو یوں محفوظ کیا۔ خدا جانتا تھا علی کی عداوت رکھنے والے جائے ولادت کو بھی بغض علی میں گرا دیں گے۔ اللہ کی منشا یہی تھی علی کی ولادت کعبہ میں ہو، یہ سب کچھ گرا دے، مولود کعبہ کی جائے ولادت نہ گرا سکے۔ یا علی، اللہ کا بھی اپنا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت کہاں کی تھی؟ رسول اللہ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ بھئی
کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام مخلوق سے افضل ہے ہمارے نبی ہیں۔ حق تو بنتا تھا، ہم کہتے ہیں ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہیں گے الیاذ باللہ، اللہ کے فیصلے کے سامنے کہیں گے یا اللہ یہ تو نے کیا کیا، نہیں، یعنی ہم ایک چیز کو سمجھنے کے لیے حق تو بنتا تھا نبی کی ولادت ہوتی کعبہ میں، لیکن اللہ نے نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں کی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی، تو اللہ نے پھر حضرت رسول اللہ کی ولادت حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھی؟ اللہ جانتا ہے یہ دنیا ابو طالب کی دشمن بنے گی، تو جب میرے حبیب کی ولادت کا تذکرہ کرے تو ان کو ابو طالب کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے، اور یہ علی سے بغض رکھیں گے تو جب یہ علی کی جائے ولادت دیکھیں تو کعبہ کی طرف دیکھیں تو ان کو پھر اعتراف کرنا پڑے۔ اللہ لہذا دین کا ستون ہے نماز، مسجدوں میں سے افضل مساجد میں سے دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، انسانوں میں افضل رسول اللہ، اعمال میں سے افضل نماز، نماز کے افضل رکن میں سے افضل رکن ہے سجدہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ قربان جاؤں، اس لیے حسین نے بھی اگر سر دیا ہے نا تو کربلا میں سجدے میں تھی۔ تو لہذا اعمال میں سے افضل نماز، نماز میں سے افضل رکن سجدہ۔ اب نبی ہیں سجدے میں، سجدے کی حالت میں ہیں کہ ادھر سے حسین ابن علی مسجد میں انٹر ہوئے۔ روایت کہتی ہے نبی سجدے میں ہیں، حسین آ کر پشت نبی پہ چڑھ جائے۔ جب حسین چڑھے ادھر سے جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ خلاق دو عالم فرماتا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ اپنی تسبیح کو لمبا کر دیجئے۔ روایت کہتی ہے 70 مرتبہ نبی نے فرمایا سبحان ربی العالی و بحمدہ، بعض روایات کہتی ہے نبی نے 72 مرتبہ کہا۔ 72 مرتبہ نبی نے تسبیح کو بڑھایا۔ گویا حسین بتا رہے ہیں نانا تو نے 72 مرتبہ تسبیح کو بڑھایا تو میں تیرے دین کے لیے 72 کو قربان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین پشت نبی پر ہے۔ جبرائیل کا حکم، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم خدا ہے جب تک حسین نہ اترے آپ نے حسین کو نیچے نہیں اتارنا، آپ نے نماز سے نہیں اٹھنا۔ روایت کہتی ہے جب تک حسین پشت نبی پر ہیں نبی کی نماز جاری رہی، نبی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، نبی نے نماز کی تسبیح بھی نہ روکی۔ بھئی اگر نبی تسبیح روکتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نبی نماز کا سجدہ چھوڑتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی نماز توڑنا نہیں چاہتے، تسبیح چھوڑنا نہیں چاہتے، نماز کو توڑنا نہیں چاہتے، بلکہ نبی تسبیح کو لمبا کر کے سجدے کو لمبا کر کے حسین پشت نبی پہ سوار ہے۔ نبی اپنے عمل سے امت کو 2 پیغام دے رہے ہیں۔ ایک پیغام دیا حسینیوں کو، اے حسینیوں محبت حسین سجدے لمبے کرواتی ہے، سجدوں کی قضا نہیں کرواتی۔ گویا نبی بتا رہے ہیں خبردار حسینیت کے نام پہ سجدوں کی قضا نہ کر۔ نبی نے حسین کی محبت میں سجدہ لمبا کر دیا، حسین کی محبت میں تسبیح کو بڑھا دیا۔ اللہ محبت حسین سجدے کو لمبا کروا دیا۔ دوسرا نبی نے امت کو، نمازیوں کو بھی پیغام دے دیا، اے نمازیوں صرف نمازوں میں نہ رہ جانا، اس وقت تک سجدے بھی کام نہ آئیں گے جب تک
تک دل میں محبت حسین نہ ہوگی، صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا حسینیوں کو بھی پیغام دیا، حسین کے نام پہ سجدے نہ چھوڑ، اور نمازیوں کو بھی پیغام دیا کہ صرف سجدوں میں نہ رہنا بلکہ حسین کے حبدار بھی۔ احب اللہ من احب حسین۔ آئیں حسین کو سجدے سے کتنا پیار ہے، مختصر پیغام اور میں مسائب کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین کو سجدے سے کتنا پیار ہے۔ کربلا میں شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ پھر مولا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین شب عاشور زبانی عصمت سے پیغام حسینیت دے رہے، فرمایا انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن وکثرت الدعاء والذکر۔ اے حسین ابن علی کے حبدارو، اے حسین ابن علی کے عزادارو، اے حسین ابن علی کے نام پہ مر مٹنے والو، آؤ میں حسین تمہیں بتا رہا ہوں، مجھ حسین کو 4 چیزوں سے محبت ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے نماز۔ نماز سے اتنی محبت ہے، روز عاشور ادھر سے تیر و تلوار چل رہی ہے، جب ایک صحابی نے کہا آقا وقت نماز ہو گیا، وارث دین بھی جانتے لیکن سمجھ گئے نا یہ میرا صحابی کس قدر با معرفت ہے، یہ بھی اس حسین کی صحبت کا اثر تھا۔ آپ نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے بنائے، نمازیوں میں۔ حالانکہ اس نے امام کے ساتھ شہید ہونا ہے، امام یہ نہیں کہہ رہے اللہ تجھے میرے ساتھ شہداء میں، تجھے اللہ نے اس معلوم ہوا شہید کربلا کا اپنا مرتبہ اور شان ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میں بتاؤں کبھی نمازی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھنا، حسین اگر اپنے ساتھ شہید ہونے والے کو کوئی سند دے رہے حسینیت کی، نجات کی اور فلاح اور کامیابی کی تو وہ نمازی ہونے کی۔ اللہ تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ اور پھر روایت کہتی ہے جب اصحاب نبی نے صفیں بنا لی، مولا حسین کھڑے ہو گئے ریت کے مصلی پہ نماز کے لیے، آپ کے آگے 2 اصحاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کیسے نماز پڑھی؟ اصحاب امام نے اشاروں سے نماز پڑھی، نماز انہوں نے بھی پڑھی، انہوں نے ایک وقت میں 2 کام کیے، ایک حق کے مودت کو ادا کیا، اپنے وقت کے امام کے سامنے اطاعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسرا اشاروں سے نماز پڑھی، حق کے مودت کو بھی ادا کیا اور حق کے طاعت کو بھی، بندگی خدا کو بھی ادا کیا۔ تو لہٰذا اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں امام کی حفاظت کے لیے، تیر جو بھی آتے ہیں اپنے سینے میں لے رہے ہیں، اور امام کے پیچھے صفیں کھڑی ہیں، اور امام نے تیر و تلوار کے سائے میں نماز پڑھی۔ آج ہم تھوڑی سی تھکان ہو ہم کہتے ہیں آج تھکے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم حسین کے جلوس میں گئے تھے نماز نہیں پڑھتے، آج ہم حسین کی مجلس میں گئے تھے نماز نہیں پڑھتے، آج ہم شادی میں گئے تھے نماز نہیں پڑھتے۔ میرا دوست تیری اور میری جتنی بڑی مجبوری ہو یاد رکھ کربلا سے بڑے مجبور نہیں۔ اگر کربلا میں نماز معاف ہوتی تو زہرا کلال حسین بھی چھوڑ دیتا، جب حسین نے کربلا میں نماز نہ چھوڑی، جب کربلا میں حسین پہ نماز معاف نہ ہوئی، بتا پھر تیرے اور میرے اوپر کیسے معاف ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ تو لہذا نماز کی معافی نہیں، امام کے اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تمام ہوئی، آگے والا صحابی سینے پہ تیر لے کر جب گرا، میں قربان زہرا کے لال نے کیا کیا، اس صحابی کو اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اور ایک مرتبہ وہ صحابی جو نماز پڑھ چکا ہے، جو جان دے چکا ہے حسین ابن علی پہ، اور ایک مرتبہ پوچھ رہا ہے اوفیت یبن رسول اللہ،
اے زہرا کا لال، اے فرزند رسول، کیا میں نے آپ سے حق کی مودت میں نے وفا کی؟ وہ امام کی حفاظت کر کے، نماز پڑھ کے بھی چاہتا ہے اپنے امام کی زبانی سنے، مولا میں نے مودت کا حق ادا کیا، اور ہم پوری زندگی میں امام کی نافرمانیاں کریں، امام کے مقصد کو چھوڑیں، نمازیں قضا کر دیں، اور پھر ہم کہیں کہ پھر ہمیں تو حسین بخشوا دیں۔ بے شک نجات حسین کے حوبداروں کی ہے، لیکن کربلا سے جو ہمیں پیغام ملا ہے کہ جب حسین کے پاس جاؤ ایسے بن کے جاؤ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ جیسے حر گیا تھا، حر بن کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ۔ یہ نہیں ہے، حر نے یہ نہیں کیا کہ میں لشکر یزید میں رہ جاؤں اور پھر میں کہوں کہ انشاءاللہ قیامت والے دن مولا حسین بخشوا دیں گے۔ نہیں، حر نے کہا اب میری ذمہ داری لے گئے، میں اس باطل کو چھوڑ کے توبہ کر کے حسین کے سفینہ نجات میں سوار ہو جاؤں تو پھر میری بخشش ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح سے کریں، اپنے گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو نکالیں اور سفینہ حسین پہ سوار ہو کے حر کی طرح پاکیزہ زندگی گزارے۔ جب تک حر، جب حسین ابن علی کی خدمت میں حضرت حر آئے، اس وقت سے لے کر شہادت تک لمحہ بھر کے لیے حر نے وقت کے امام کی نافرمانی نہیں کی۔ توبہ کی زندگی کا مطلب یہ ہے۔ تو ہم بھی حسین ابن علی کے حوبدار کہلوانے والے زندگی ایسے گزاریں، اپنے آقا کو اپنے کردار سے راضی کریں، اپنے اخلاق سے راضی کریں، اپنے دین سے راضی کریں، اور اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے حوبداروں، دنیا والوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہو، تمہارا کردار اچھا ہو، جب وہ مشکل میں ہوں تو ان کی حاجت پوری کرو، جب وہ مقروض ہوں تو ان کے قرضے ادا کرو، جب وہ بیمار ہوں ان کی عیادت کرو، جب وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، اتنا پاکیزہ کردار کے ساتھ جیو کہ دنیا تمہارا کردار دیکھ کر کہے رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کتنا باادب بنایا ہے۔ ایسا معصوم ایسا چاہتے ہیں؟ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو، میری اولاد پڑھی لکھی ہو، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں ہم عزت کے ساتھ جی سکیں۔ میں اور آپ چاہیں کہ میری اور آپ کی اولاد صاحب علم ہو، با کردار ہو، تو جو نبی کے علم کا وارث علی مولا ہے، کیا وہ نہیں چاہتا کہ میرے شیعہ اور میرے حوبدار بھی جاہل نہ ہوں؟ جو میں علم نبی کا وارث ہوں، میرے علم سے یہ اپنی جہالت کو ختم کرے، میرے علم سے یہ گمراہیوں کی اصلاح کرے، میرے علم سے یہ اپنی خرافات کی اصلاح کریں، میرے علم سے یہ اپنے عقائد کو صحیح کریں، یہ اپنے اعمال اور اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ اس لیے نہج البلاغہ کبھی مولا علی کا پڑھ کر تو دیکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں مشکل لگتا ہے، آپ آخر سے نہج البلاغہ کا آغاز کرو۔ نہج البلاغہ اتنی عظیم کتاب ہے جس کی شرح علماء شیعہ نے نہیں، علماء اہل سنت نے بھی 22 جلدوں میں لکھی۔ اب بتا مولا علی کے نہج البلاغہ کے خطبہ اور فرمودات ہم کس قدر دور ہیں؟ جب حضرت خضر علیہ السلام کی مولا علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو ایک حکمت جو مولا علی نے بیان کی تھی حضرت خضر کے سامنے، تو اس وقت حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ حضرت خضر نے کہا تھا اے علی، آپ کی یہ حکمت تو اتنی پاکیزہ ہے کہ یہ حکمت آپ کی زبان سے نکلنے والی اس قابل ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ حضرت خضر جو آج تک زندہ ہے، اللہ
یعنی صاحب علم جانتا ہے علم کی قدر کو، منزلت کو، لہذا علم دوست بنے۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، بہترین کتاب ہے اس موجودہ دور میں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک بہترین کتاب ہے۔ مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہت عظیم عالم بعمل بزرگ مفتی صاحب جو گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت امیر المومنین، 2 جلد، جس میں امام علی علیہ السلام کی ولادت باصعادت سے لے کر شہادت تک تمام امام کی تاریخ، امام کے معجزات، امام کے کمالات، امام کی جنگیں، امام کی سخاوت، امام کی عطا، امام کا علم، امام کے فیصلے، امام کی مناجات، امام کے خطبات، امام کے فرمودات، تمام چیزوں کو کھول کے بیان کیا ہے مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ۔ یہ کتاب پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ جس امام کو، جس کی ولایت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کس شان اور کس عظمت اور کس کردار کا مالک تھا۔ لہذا نماز، امام حسین علیہ السلام نے دیکھی کربلا میں کیا کیا، نماز، اہمیت تھی نماز۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کہتے ہیں کہ بلا ہمارے گھر میں روزی کے دروازے بند ہیں، ہمارے گھر تنگ دستی ہے، کیا کریں؟ کوئی عمل بتائے، کوئی ذکر بتائے، کوئی دعا بتائے۔ میں ایک آخری روایت سنا کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک شخص آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میں نے 1 سال کی گندم جمع کی ہے جو 6 ماہ بمشکل پوری ہوئی۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرے گھر میں برکت آئے، یہ قحط سالی ختم ہو جائے جو آج کل ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، بس تنگ دستی ہے، پریشانیاں، یہ ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا تو نماز پڑھتا ہے، تیری اولاد؟ کہا وہ نماز پڑھتی ہے۔ تیرے رشتہ دار؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمسائے؟ کہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تیری بیوی؟ یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی نمازی، اولاد بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، ہمسائے بھی نمازی۔ اللہ کے رسول پریشان بیٹھے ہیں، یہ ساری نمازی ہیں، پھر ان کے گھر میں سختی کیوں ہیں؟ اسی اسنا میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے عالم فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، اس کے گھر کی چھت کے اوپر بے نمازی کا ایک ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے۔ اللہ، ایک دانت کیا پڑا ہے؟ بے نمازی کا ایک ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے۔ جب تک اس کے گھر کی چھت پہ رہے گا، یا رسول اللہ، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ٹوٹے ہوئے دانت کو اٹھاؤ جو بے نمازی کا کوئی پرندہ لے کر آیا تھا، اس دانت کو اٹھاؤ، صحرا میں ایسی جگہ پھینکو، آبادی میں نہ ڈالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے لیے نحوست بن جائے۔ اب بتائیں نبی نے کیا فرمایا، جبرائیل نے کیا خبر دی؟ یا رسول اللہ، اس کے گھر کی چھت پہ پرندہ ایک بے نمازی کا ٹوٹا ہوا دانت لے کر آیا، اس کی اتنی نحوست کہ گھر میں روزی کے دروازے بند ہو گئے، گھر میں مصیبتوں نے رخ کر لیا، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے۔ اب بتائیں جو بے نمازی ہو، یعنی جس گھر میں بے نمازی کا دانت ہو، اتنی نحوست ہے، تو جس گھر میں رہتا ہی بے نمازی ہو، اور جو پورا خاندان ہی بے نمازی ہو، بیوی بھی بے نمازی، اولاد بھی بے نمازی، سارے بے نمازی، اب بتائیں اللہ کی رحمت کیسے؟ اب پھر لوگ کہتے ہیں مولانا ہم بڑے پریشان ہیں، ہم میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، کبھی رحمان کو منانے کی تو بات کر، پھر دیکھ اللہ تیرے مرد کے دل میں رحم پیدا کرے گا۔ جو مرد رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی بیوی بھی کبھی راضی نہیں ہوتی، اور جو بیوی اپنے رب کو بھی راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرتی، پھر یاد رکھ یہ دنیا میں تجھے سزا ہے، پھر تیرا مرد بھی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ رب کو آپ راضی کرو، پھر رب اللہ پھر اپنی مخلوق کو آپ سے راضی کر دے۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بہت کچھ قربان کیا، قربان جاؤں اجرکم علی اللہ زادارو۔
حسین مظلوم نے بھی سر دیا ہے تو سجدے میں. روایت کہتی ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب امام حسین زخموں میں چور چور ہے نا، شمر لعین آ کر کہتا ہے اے حسین تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا. تو میری حسین مولا نے کیا مانگا ہوگا؟ تاریخ کا ذمہ دار ہو. مولا نے یہ نہیں کہا مجھے اتنی مہلت دے میں فرات کے کنارے عباس کی زیارت کراؤں. یہ نہیں کہا مجھے اتنی مہلت دے میں کڑی الجوان علی اکبر کا دیدار کروں. مجھے اتنی مہلت دے اور میں زینب و کلثوم کے پردوں کا انتظام کروں. اجرکم علی اللہ میں قربان زادہ رو. اے حسین کو کتنی محبت ہے نماز سے. شمر کہتا ہے حسین تیری کوئی تمنا ہو. فرماتے ہیں اگر مجھے مہلت دیتا ہے تو پھر اتنا وقت دے. اے حسین عشق الہی کی 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہے. روایت کہتی ہے عزادارو اور زہرا کلال حسین اے زخموں میں چور چور ہے. اے ہر زخم سے خون رس رہا ہے. عزادارو روایت کا جملہ اے نماز کا یہ سجدہ. اے روایت کہتی ہے یا حسین کا سر سجدے میں یا شمر آگے بڑھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. اے اسلام نے پہلی جسارت یہ کی اے آپ کو اے اس طرح پہ حرمتی کی. ایک مرتبہ روایت کا جملہ اے یہ لعین اپنے نجس پاؤں سے اے حسین کے پاکیزہ سینے پہ چڑھ بیٹھا. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے یہ صرف سینے پہ نہ چڑھ بیٹھا وَأَغَزَى لَحْيَتَهُ آپ کی ریش مبارک کو پکڑا وَعَلَتَمَ عَلَىٰ خَدِّ الْحُسَيْنِ. اے ان رخساروں پہ جسارت کی اور جن رخساروں پہ ماں زہرا بوزے دیا کرتی تھی. اے ان رخساروں پہ جسارت کی اور جہاں نانا مصطفیٰ بوزے دیا کرتا تھا. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو آیا وہ وقت اور جب حسین کا سر سجدے میں آ گیا. روایت کہتی ہے یہ ملعون کے ہاتھ میں خود خنجر ہے اور یہ ضربے مارنے لگا. اجرکم علی اللہ عزادارو. ہے خود خنجر کی عادت ہے جو تیز دھار آلہ ہوتا ہے نا اس کو تیزی سے چلایا جاتا ہے. جو تیز دھار آلہ نہ ہو اس کے گوشت کو کاٹا نہیں جاتا بلکہ اسے ایسے مارا جاتا ہے اور جیسے قصاب اپنے چھرے کو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. اجرکم علی اللہ. اے شمر کا خود خنجر اور زہرا کا لال یا یہ ضربے مارنے لگا. اے ادھر سے پردے دار بی بی اے خیام سے آواز دی یا ابن ساعہ انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ. اے ابن ساعہ اور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا زہرا اور میرا ماں جایا حسین مارا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. جب اس لعین نے کوئی جواب نہ دیا ایک مرتبہ اور بی بی نے رخ کیا اشقیا کی طرف. اما فیکم مسلم اور تمہارے درمیان کوئی کلمہ گو نہیں ہے اور نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے. علی لعنت اللہ.